سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حکیم الامت مجدد الملت استھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے کیونکہ آپ کو مجدد تصوف کہا جاتا ہے. آپ نے جو تصوف کے سلسلے میں تحقیق اور جو بیان اور جو اشارات جو نکات بیان فرمائے ہیں وہ بہت عجیب و غریب ایک سالک کے لیے ایک طالب کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے. تو یہ آپ کا ایک مقولہ ہے جو انشاءاللہ ہم جیسے طالبان کے لیے اور ذکر کی طلب رکھنے کے لیے والے لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا. طالبان جو میں نے کہا اس سے مراد وہ لوگ نہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں. طالبان جی لفظ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ طالب علم حاصل کرنے والا. اس سے نہ منسوب کر دینا کہیں ان لوگوں کو بات کریں کہ ہم وہ لوگ ہیں. نہیں، طالب کہتے ہیں اسٹوڈنٹ. لفظ ہے اردو کا لیکن اصطلاح بن گئی نا خراب سمت پر چلی جاتی ہے. آدمی کوئی لفظ بولتے ہیں وہ اچھا وہ آدمی. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ ہم جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے علم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ لفظ اس سمت میں نے استعمال کیا ہے. اس کو غلط پیرائے میں نہ سوچیں. تشریح کر دوں، وقت نازک ہے اس لیے بتانا چاہتا ہوں. ہمارا نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق ہے، نہ رہا ہے نہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ صلح پسند، اچھے اخلاق اور لوگوں کو محبت کی دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں. لڑانے والے نہیں، جھگڑے کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. تو اس لفظ کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ہے. تو بہت ہی مفید الحمدللہ مقولہ ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے اس پہ عمل کرنا چاہے تو بہت مفید ہے. اور وہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی انسان کو چاہیے کہ ذکر کرے. کتنے پہ انداز سے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ ذکر کرے اگرچہ اس کو لذت نہ بھی آئے. بہت قیمتی بات کی ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں کس طرح اللہ گھیر لاتا ہے، کسی بندوں سے ذکر شروع کرا دیتا ہے اور ذکر کرنے لگتے ہیں یا کسی مجلس میں جانے لگتے ہیں، اللہ توفیق دیتے ہیں. ہمیں سمجھ تو نہیں پڑتی کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کیسے کیسے انعامات رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمیں جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیونکہ ہم نہ سمجھ ہیں، اتنی ابھی عقل نہیں ہے، ابھی سمجھ بھی نہیں ہے، اور وقت کا تقاضے بھی ایسے ہیں کچھ، تو سمجھ نہیں پاتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن بزرگان دین کی اگر ہم یہ باتیں سنیں اور اس پہ غور کریں تو الحمدللہ کافی اصلاح انسان کی ہو جاتی ہے. میرے بھائیو، فرمایا
کہ انسان کو چاہیے کہ ذکر کرے چاہے لذت نہ آئے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو کرنے لگتا ہے، وہ کرتے کرتے پھر وہ بیک ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. اس کو سمجھتا ہے کہ سستی ہے یا کوتاہی ہے. اصل میں جو نقطہ پکڑا ہے بڑا خوبصورت نقطہ ہے، وہ تو حکیم الامت تھے نا، کہ وجہ اصل میں یہ نہیں ہوتی، سستی وغیرہ نہیں ہوتی. وجہ اس میں کیا ہوتی ہے کہ اس کی انٹینشن یا نیت جو ہوگی ذکر کرتے وقت وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ ذکر کریں تو اس میں کوئی بہت ہی مزیدار چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائے. ہمیں ذکر کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اسپیشل لائن ہے، صوفیوں کی لائن ہے، اللہ والوں کی لائن ہے. جو ذکر کرتا ہے اس کو فوراً کشف شروع ہو جاتے ہیں، کرامات شروع ہو جاتے ہیں، اس کو بہت سی چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں اور بہت سی باتیں، خواب نظر آنے شروع ہوتے ہیں، بزرگ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں یہ بڑا معاملہ خراب ہے، یہ فلاں بزرگ ہیں ذکر کراتے ہیں، لوگوں کو اس میں چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ فلاں دیکھ لیتے ہیں، فلاں دیکھ لیتے ہیں. آج بھی ایسے موجود ہیں لوگ جو جاتے ہیں تو لوگ بڑے ذوق شوق سے جانا چلے جائیں گے. ان کے پیچھے نہ ثواب کا نیت ہے نہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے. اصل چیز کو سمجھتے نہیں بلکہ کیا ہے اس چیز کو سمجھ کے وہ ذکر میں شروع ہو جاتے ہیں کرنے لیے. اب ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے تو مقصد ہے ہی نہیں ذکر کا. تو اب جب اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی، لذت نہیں آئی، مزہ نہیں آیا ذکر میں، تو کیا ہوا؟ اس نے پھر ذکر کو چھوڑنا شروع کر دیا. تو فرمایا کبھی بھی اصل طالب حق جو ہے، صحیح جو طلب رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کسی حالت میں بھی لذت کو نہ اپنا مطلوب بنائے ذکر کے اندر، بالکل نہ سوچے، بلکہ کیا ہے کہ ذکر کرتا رہے، مجلس میں آتا رہے، یہ سوچ کے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم مجھ پر ہوا ہے، مجھے لذت کے لیے تو آنا ہی نہیں ہے، لذت کے لیے مجھے پہنچنا ہی نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کہ اس چیز کو دہرایا کہ لذت نہ آئے لیکن ذکر کو جاری رکھو، ذکر کرتے رہو. آگے بتایا بڑی خوبصورت بات کہ انشاءاللہ، اب یہ بہت بڑا انسان گارنٹی دے رہا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. فرمایا انشاءاللہ اگر آپ نے ذکر کو نہیں چھوڑا اور کرتے رہے تو فرمایا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ آپ کو نصیب ہو جائے گی. کہاں لذت اور کتنا بڑا انعام اللہ بتا رہے ہیں. لذت خاصہ کہتے ہیں کہ خاص اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. قرب بھی نہیں بلکہ کیا ہے خاص قرب نصیب ہو جائے گا. بس یہ چاہتے ہیں ضرور بہت ضروری چیز ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، ہٹے نہ کرتا رہے. جو فرمایا دوسری چیز کہ قلب یعنی دل کی اصلاح بھی ہو جائے گی. اتنے بڑے آدمیوں کو بولے یہ دو چیز، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے. جو اللہ ہی مل گیا تو سب مل گیا، کشف بھی مل گئی، کرامات بھی مل گئی، سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں الحمدللہ. تو اصل چیز تو اللہ کا پانا ہے، اس کا یہ ذکر ہے کہ ذکر کو چھوڑیں. اللہ نے جس لائن میں ڈال دیا بس سمجھ لیں کہ مرتے دم تک ہم نے اس ذکر کو جاری رکھنا ہے. اللہ کے واسطے اتنی پابندی اختیار کر اس پر. اور دو چیزیں ضرور ملیں گی، اللہ کی معیت بھی اس کو ضرور ملے گی، اور نمبر 2 اس کے دل کی اصلاح بھی ہو جائے گی. اس کے اندر جو عیب ہیں، بری چیزیں ہیں، بری باتیں ہیں، شہوات ہیں، لذتیں ہیں، غلط خیالات آتے ہیں، غلط چیزیں آتی ہیں، غلط سوچ آتی ہے، غلط سمجھ، ہزاروں قصے اندر ہمارے گھسے ہیں جو کہ جہنم کو تو گھسیٹتے رہتے ہیں ہر وقت میں. عبادتوں کو ہمارا خراب کرتے رہتے ہیں، جس کو ہم سستی سمجھتے ہیں، شیطان سمجھتے ہیں، نفس سمجھتے ہیں. حقیقت میں سارا کچھ جو اپنا چکر ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اندر ہمارے کیا طوفان ہیجان مچا ہوا ہے. ظاہر میں لوگ نہیں پہچانتے کہ کیا، لیکن اندر جو ہے اس کو وہ مطمئن نہیں ہوتا. دین کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اطمینان محسوس نہیں ہوتا، اس کو سکون محسوس نہیں ہوتا. گھبراہٹ پھر بھی رہتی ہے، پھر کبھی ادھر بھاگ جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی اس طرف چلا جاتا ہے. کوئی سوچتا ہے وجہ کیا ہے اس کی، تو وجہ حقیقت میں یہی ہے. وجہ یہ ہے کہ کبھی چھوڑے نا آدمی، گھنٹی ہے، ملے گا ضرور انشاءاللہ. دل کی اصلاح ہو جائے گی، ساری خرافات دل کے اندر جو موجود ہیں آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. تجربہ کر کے دیکھ لیں. چند دنوں میں ہمیں یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے، نیکیوں سے رغبت ہو رہی ہے الحمدللہ. لیکن جمع رہنا چاہیے اس پر. پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھیں کہ جو ذکر آپ نے اختیار کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کی تاثیر ہی یہ رکھی کہ وہ کھینچ لیتا ہے. سبحان اللہ، جیسے مقناطیس کھینچتے ہیں نا انسان کو،
اس کی تاثیر ہے. میگنیٹ آپ رکھیں تو کھینچ لے گا, دوسرے لوہے کو کھینچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو شخص اس ذکر کو پابندی سے اختیار کر لے اور کرتا رہے تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو کھینچ لیتا ہے, بلا لیتا ہے اللہ کو, قریب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو میرے بھائی اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ جا کر نعمت یہ دے دے ذکر کی, یا کسی اللہ والے سے تعلق بن جائے اور ذکر سیکھ لیں تو اس پہ پابندی اختیار کریں. یہ نہیں آج کر لیا پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں نا شکر انسان ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں میں اس کو کتنا بڑا انعام دیا ہے, کتنی بڑی چیز. اب یہ دیکھیں یہ تو اصل چیز ہمیں ملنی ہے جو ذکر سے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اصل چیز کے ساتھ ایک اور بھی چیز رکھی ہے کہ اس کے ساتھ ثواب بھی رکھا ہے. اگر ثواب نہ بھی رکھتے تو کیا تھا بھائی, ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی محبت ملے, اس لیے ہم تو اپنے لیے کام کر رہے ہیں, ہم تو اپنے لیے محنت کر رہے ہیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہیں, تیری اس نعمت جو تو محنت کر رہا ہے اس کا اجر بھی تجھے دوں گا. اور اجر کیا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے ایسے مرد اور عورتوں کے لیے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو عاد اللہ تعالیٰ میں نے وہ چیزیں تیار کی ہیں جنت کی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کیا تمہارے نام ہوں گے. جیسے اللہ نے یہ توفیق دی ہے, دیکھیں آپ توفیق دی ہے نا اللہ نے مجھے اور آپ کو, کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو گئے اور جمع کے بعد کیا کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے. دیکھیں توفیق دی اللہ نے خود دی, بٹھایا, ہم بیٹھ ذکر کیے تو اللہ نے فوراً اس پہ انعام رکھ دیا. یہ دیکھیں ہر مجلس پہ انعام ملتا ہے, فوراً اللہ نے انعام رکھ دیا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو میرے ایک فرشتہ آسمان پہ ہے, وہ آواز مارے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو بخش دیا. اللہ پاک کتنا بڑا انعام رکھتے بتائیں. اور کہا نہ صرف بخشے بلکہ تمام تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو اب کتنے گناہ ہمارے سے صبح سے شام تک ہوں گے, کتنے گناہ ہمارے سے چپکے ہوں گے, لیکن اللہ نے فضل بنوایا, ہمیں ذکر بٹھا دیا. اور ذکر ایک عبادت کے میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ اس کی اصل کیا انعامات ہیں. تو اس کے ساتھ اللہ نے خالی نہیں چھوڑا بلکہ جب ہم جا رہے ہیں ذکر کر کے تو ہماری جھولیوں کو بھر دیا انعامات کے ساتھ. کاش ہم بس سمجھ آ جائے, ہمارے عقل میں ہماری تھوڑی باتیں بیٹھ جائیں, سنیں نہ بلکہ سوچے بھی کہ بھئی یہ تو بڑی قیمتی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. تو ترتیب زندگی کی ایسی بنائے آدمی الحمدللہ کہ صبح اور شام اپنا معمول بنائے, پھر 10 منٹ بیٹھ جائے, 5 منٹ بیٹھ جائے, 7 منٹ بیٹھ جائے. مصروف زندگی ہے, کام پہ جانا ہے, کسی نے کچھ کرنا ہے, 5 منٹ تو بہت آسان, 5 منٹ ہو لیکن پابندی کے ساتھ. اللہ توفیق دے تو آدھا گھنٹہ ہو, 20 منٹ ہو تو بہت ہی بات زبردست ہے. لیکن ہم بہت ہی زیادہ مصروف ہیں اور مصروفیات ہے تو 5 منٹ تو مل ہی جاتے ہیں. بلکہ ہر حالت میں جو ہم نے 5 منٹ جو ہے نا اللہ کی یاد میں بیٹھ کے ہم نے کوئی یاد کرنا ہے. سب سے آسان طریقہ ہے ذکر قلبی ہے. سبحان اللہ کہ 5 منٹ بیٹھ کے آدمی مراقبہ کر لے. کیا کرے, مراقبہ کرے, بس آنکھ بند کرے, دل کی طرف توجہ کرے اور توجہ کر کے دل کی طرف, دل کے اندر اللہ 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 5 منٹ. یہ 70 گنا زیادہ ذکر ہے زبان سے جو ہم کریں گے. یہ حدیث ہے. ہم سمجھیں 5 کچھ بہت کچھ کما لیا 5 منٹ, اور اتنا لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ. بس پہ اس کا دعا کریں, اپنے کام پہ لگ جائیں. شام کو آئیں, مغرب کا ٹائم ہو, عشاء کا ٹائم ہو, پھر بیٹھ کے مراقبہ کر لیں 5 منٹ. پھر تھکیں, وضو نہیں, اللہ کہتا ہے بے کچھ وضو ہو نہ ہو, تبھی چاہے نہ چاہے, لذت آئے نہ آئے. سبحان اللہ, یہ ساری کنسیشن دے اللہ پاک. دیکھیں کہ بے شک وضو نہ ہو, تجھے دل بھی نہیں کر رہا, تجھے خیال بھی نہیں آ رہا, تجھے دھیان بھی نہیں آ رہا, بس تو نے بیٹھ جانا ہے آنکھ بند کر کے, تب بھی میں قبول کر لیتا ہوں. اتنی آسان عبادت ہے, مجھے بتائیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ میں بھی کمزور ہوں, آپ تو خیر اچھے آدمی ہیں, کہ ہم اس چیز کی استقامت کے ساتھ توفیق دے دیں. فصلی بٹیرے نہ بنے, کبھی نظر آئے, کبھی بھاگ گئے, کبھی بیٹھ گئے, کبھی کر لیے. نہیں, 5 منٹ بولے ہم نے انشاءاللہ. مسجد میں بیٹھ جائیں, گھر جا کے بیٹھ جائیں, ادھر بیٹھ جائیں, الحمدللہ جماعت کے ساتھ ہیں, تعلیم کریں, تعلیم کے بعد فارغ ہو جائیں, 5 منٹ بیٹھ کے پھر مراقبہ کر لیں. معمولات کس طرح چلاتا ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں, تفسیر پڑھ رہے ہیں, یا کوئی درس سن رہے ہیں, سننے کے بعد پھر 5 منٹ نکال کے پھر وہ بھی کر لیں, ذکر بھی اللہ کا کر لیں. سارے کام چلتے رہتے ہیں اس طرح.
یہ اگر کہ بڑا مشکل ہے، پھر تو ہر چیز مشکل ہے. پھر تو سب سے آسان چیز ہے کیا ہے؟ بس سونا اور کھانا، یہی نظر آئے گا سب سے آسان چیز زندگی میں. بس اس میں مزہ ہے یار، کھاؤ اور سو جاؤ، واہ بس لطف یہی ہے. یہ چند دنوں کا لطف ہوگا، اور جب ڈبے میں بند ہو جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ مزیدار چیز کیا تھی، اللہ کا ذکر تھا یا سونا تھا. تو یہ دھوکے ہیں سب کے. کرنا چاہیے دوستوں نے، نیت کر لیں انشاءاللہ کہ زندگی میں 5 منٹ ہم نے ضرور کرنا ہے. اور اس کے تو مسئلہ مل گیا ہمیں کہ ہمارا لذت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کشف اور کرامات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دے دے اللہ دے دے، بیچ میں آ جائے تو آ جائے. اگر خواب نظر آ جائے، وہ کوئی آتا ہے کبھی آ جائے، خواب نظر آ جائے، کوئی ایسی چیز نظر آ جائے، پھر یہ کہیں کہ مقصد ہمارا نہیں ہے، یہ بھی نہ تھا، ہم نے تب بھی ذکر کرنا تھا. آ گیا تو ٹھیک ہے، الحمد للہ تعالیٰ شکر ہے، یہ چیز تم نے دکھا دی ہمیں بڑا اچھی. کسی بزرگ کی زیارت کرا دی، الحمد للہ. دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ بڑا فضل کیا تمہیں، کسی ہو جائے، لیکن مقصد اس کو نہ بنائے. بزرگ فرماتے ہیں کہ 2 انسان ہیں، ایک بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے، دوسرا بھی ذکر کر رہا ہے. ایک کوئی کشف شروع ہو گیا، کسی کو دیکھ لیا، اور دوسرے کو کچھ نہیں نظر آیا، بیچارے کو اس نے کچھ نہیں دیکھا. تو ان سے پوچھا کون سا افضل ہے؟ فرمایا وہ افضل ہے جس کو کچھ نظر نہیں آیا، کیوں اس کے پاس تو لذت آ گئی ہے نا، تو لذت سے اس کا ثواب ختم ہو گیا. لیکن جو بیٹھا ہے وہ لذت سے نہیں کر رہا، وہ محبت سے کر رہا ہے. سبحان اللہ، اس میں اللہ کی محبت ہے، اس کو کوئی لالچ نہیں، تو وہ افضل ہے جو بغیر کسی دیکھے کو کر رہا ہے. الحمدللہ، کیونکہ ثبوت ہے اس چیز کا. اس کو تو لالچ نہیں، تو یقیناً اس کو اللہ سے محبت ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو یہ محبت والا ذکر ہوتا ہے جس میں کچھ بھی نہ ہو، وہ زیادہ افضل ہے. جب نظر نہ آنا ہے کبھی دیکھیں اتنے دن ہو گئے یار، ہمیں تو 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے ذکر کرتے ہوئے، ہمیں تو آج خواب بھی نظر نہیں ہے، یا ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے ہم سو رہے ہیں. کہیں شکر اللہ، الحمدللہ، تو صاف گارنٹی مل رہی ہے کہ میرا ذکر کرنا خالص اللہ کی محبت کے لیے ہے. خالص اللہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، مجھے بٹھا رہا ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. ورنہ ہو سکتا تھا میں یہ چیزیں دیکھتا یا میں باتیں ہو جاتی تو پھر تو بھائی سمجھ آتی. تو اسی کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں، پھر تو ثواب ہی سارا ختم ہو جاتا. تو اللہ والوں نے بڑے اچھے اچھے نقطے ہمیں سمجھائے. بس عقل ہمارا بیٹھ جائے تو بات بنتی ہے، نہ بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.